آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، فرعون کون تھا؟ دراصل فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اور جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا وہ بہت ہی مغرور اور اسے اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا اور 100 سالوں تک کبھی اس کو سردی زکام بھی نہ ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اسے لگنے لگا تھا کہ میں اس دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اعلان کیا کہ اے لوگو، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کیا کرو۔ یوں لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی اور ہزاروں لوگ اسے سجدے کرنے لگے سوائے بنی اسرائیل کے لوگوں کے۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، اسی لیے اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، جبکہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے مختص کروائی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی وجہ سے یہ نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جس کی تاریخ مصر ہی سے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کے تمام لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہترین لوگ تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کو اپنا رب ماننے اور اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ شام سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے فرعون مصر کے محل اور اس کے لوگوں کے گھروں کو جلا کر رکھ دیا، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے لوگ اور گھر محفوظ رہے۔ فرعون گھبرا کر اٹھا اور فوراً اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو بلوایا اور اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں نے خواب سن کر اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا اور وہ اہل مصر کی تاریخ بدل کر رکھ دے گا۔ فرعون نے جب خواب کی تعبیر سنی تو شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم صادر ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے بنی اسرائیل کے 12,000 لڑکوں کو ذبح کیا، لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی اتنے لڑکوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے درباریوں نے فرعون سے عرض کی کہ ہم نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر دیا، اور اگر اسی رفتار سے قتل کرتے رہے تو آپ کی خدمت کے لیے مرد کہاں سے آئیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح کی کہ ان کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہر ہی نہ ہوئے، جس وجہ سے آپ فرعون کے جاسوسوں سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی فرعون پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بچے کو تلاش کرو۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت قتل والے سال میں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین نے 3 مہینوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپائے رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک فرعون کے جاسوسوں کی نظروں سے چھپائے رکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بھی ان کی والدہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں۔ پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی کہ ایک لکڑی کا صندوق لے لو اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے میں چلتی جاؤ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دریائے نیل کی موجوں میں بہتا بہتا فرعون کے محل کے تالاب میں جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ فرعون کی بیوی شام کو ٹہلنے کے لیے اس تالاب کے کنارے پر آیا کرتی تھی۔ جب وہ لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئیں تو ایک صندوق کو اس تالاب کے کنارے پر دیکھا تو اپنی کنیزوں سے کہا کہ اسے تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھلا تو اس میں بہت حسین تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔
فرعون کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، ان کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت و محبت سے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے محل لے آئیں، اور فرعون سے کہا کہ آج دریا میں بہتا ہوا یہ بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اسے اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں جو میری حکمرانی کو ختم کرے گا؟ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو پتہ نہیں دریا میں بہتا ہوا کس ملک سے آیا ہے۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پرورش پائے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کو بھی ہدایت دیتا، لیکن اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، کیونکہ وہ ایسی دائی ہیں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ ان کی بہن سے کہا گیا بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائیں۔ ان کی ماں آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اب سب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دائی ہیں اور یہ اب شاہی محل میں رہیں گی اور انہیں بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پا کر جوان ہو گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے نجات دلوائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم بحر احمر کے قریب پہنچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ دوستو، یہ وہی وقت تھا کہ جب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور سلطنت ختم ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل نے تو سمندر پار کر لیا، مگر جب اسی راستے پر فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو سمندر واپس آ ملا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو کر نشان عبرت بن گیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔